اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ لال عشق از قلم سحر علی قریشی، قسط نمبر 4۔ آپ نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا کہ آپ کے بیٹے کے گناہ کی سزا میں اپنی بیٹی کو بھگتنے دوں گی؟ اور آپ کیسے باپ ہیں، بیٹے کو بچانے کے لیے بیٹی کو بدلے کی بھینٹ چڑھا رہے ہیں؟ آبدار شاہ حویلی کے بیچوں بیچ کھڑی اپنے شوہر سے سوالات کر رہی تھی۔ میرے لیے میرے بیٹے کی جان سے بڑھ کر کوئی قیمتی چیز نہیں، بیٹی بھی نہیں، سمجھی تم؟ اور میں فیصلہ کر چکا ہوں، آبگین قصاص کے طور پر انہیں دی جائے گی، پھر چاہے وہ اسے مارے یا جو مرضی سلوک کریں، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ یہ جملے چیخ چیخ کر ان کی سفاکیت کی انتہا کو بیان کر رہے تھے۔ وہ آپ کا خون ہے۔ آبدار نے ان کے چہرے کی طرف دیکھتے جیسے یاد دہانی کرانے کی کوشش کی۔ ان کے لہجے میں کیا کچھ نہ تھا جس سے کم فرقان شاہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ کٹھور بنے رخ پھیر کے کھڑے رہے۔ میری نسل کو میرے بیٹوں نے آگے بڑھانا ہے، بیٹی نے نہیں، اور اگر اپنے بیٹے کی جان بچانے کے لیے مجھے بیٹی قربان کرنی پڑی تو میں یہ بھی کر گزروں گا۔ دونوں ہاتھوں کو پہلو میں گرائے، مٹھیوں کی صورت بند کیے وہ سب سن رہی تھی، اور بالآخر ان کا ضبط جواب دے گیا۔ بس! ہاتھ ہوا میں اٹھاتے وہ گرائیں۔ بہت ہوا فرقان علی شاہ۔ پھر 2 قدم چلتے ان کے سامنے جا کھڑی ہوئیں، اور سرخ آنکھیں ان کی آنکھوں میں گاڑتے بولی، بہت بول لیے تم، اب میری بات سنو۔ یہ آپ سے تم تک کا سفر طے کرنے میں انہیں 22 سال لگے تھے۔ جسے سامنے کھڑا شخص بھی ہضم نہیں کر پایا تھا۔ میں اپنی بیٹی کسی صورت نہیں دوں گی، سمجھ گئے تم؟ فرقان نے نگل جانے والی نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ پہلے محبت کے نام پر ٹھگ کے تم نے مجھ سے شادی کی، اور بیٹی ہونے پر تمہاری وہ محبت ریت کی دیوار ثابت ہوئی اور تنکی کی طرح ہوا میں اڑ گئی۔ ساری زندگی تم نے مجھے اور اپنی اولاد کو اپنی محبت سے محروم رکھا۔ ان کے اس دلیرانہ انداز بھرے جملوں پر پہلی بار پاس کھڑی فریدہ شاہ نے ابرو جھکا کر ان کی ہمت کو داد دی تھی۔ انہوں نے کہاں دیکھا تھا انہیں کبھی فرقان شاہ کے سامنے اپنے حق کے لیے بولتے یا جھگڑتے۔ ہماری حیثیت تمہاری اس بڑی شان و شوکت والی حویلی میں، آبدار نے ان در و دیوار کی جانب اشارہ کیا، کسی بیکار سامان سے بڑھ کر نہیں رہی، اور آج تم اس نتیجے پر آن پہنچے ہو کہ میری بیٹی کی زندگی کا سودا کرنے چلے ہو۔ تم مت بھولنا کہ یہ ظلم میں تمہیں اس پر ہرگز کرنے نہیں دوں گی۔ ابھی اس کی ماں زندہ ہے، ابھی آبدار زندہ ہے، اور جب تک میں زندہ ہوں میں اس کے لیے لڑتی رہوں گی، آخری سانس کے باقی رہنے تک۔ کوئی اس کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتا، کوئی اس کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ نہیں کر سکتا۔ فرقان شاہ لب بھینچے خاموشی سے سرخ آنکھیں لیے انہیں دیکھ رہے تھے۔ اپنے بیٹے کے گناہ کا ازالہ میری بیٹی سے کروانا چاہتے ہو؟ اللہ کے قہر سے ڈرو۔ اور بس یہ جملہ ان کا آخری تھا، کیونکہ ان کے باقی کے الفاظ فرقان شاہ کا ان کے رخسار پر مارا گیا تماچا اچک لے گیا تھا۔ تماچے کی گونج اور والدہ کے زمین بوس ہونے کی آواز پر اپنے کمرے میں موجود دروازے کے پیچھے چھپ کر کھڑی یہ سارا منظر دیکھتی آبگین چیختی ہوئی باہر آئی تھی۔ امی، امی! نیچے گری اپنی والدہ کی طرف تڑپ کر بھرتے وہ انہیں سہارا دے کر بٹھاتی ان کے ہونٹ اور ناک سے نکلتا خون دھندلائی آنکھوں سے دیکھنے لگی، اور پھر وہی زخمی نظریں اس نے اپنے نام نہاد باپ پر ڈالی تھیں۔ اس کی بے بس سرمئی آنکھوں میں کیا کچھ نہ تھا جسے سامنے کھڑے سنگدل شخص نے دیکھ کر بھی اندیکھا کر دیا تھا۔ آج اسے اس بات پر گمان ہوا تھا آیا کہ وہ اس کا سگا باپ ہے یا نہیں۔ شاید نہیں، وہ تو سوتیلوں سے بھی بدتر تھا۔ اس کے نازک پھڑ پھڑاتے لب کچھ کہنے کی تگ و دو میں تھے، مگر زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔
لفظ ان مظلوم لبوں پر آتے اور وہیں حلق سے واپس لوٹ جاتے، سمندر کی ان کمزور موجوں کی طرح جو ساحل کی طرف جاتی تو ہیں مگر ٹکرائے بغیر ناکام واپس لوٹ آتی۔ مگر آنکھوں سے بہتے اشک سب بیان کر رہے تھے، ہر درد، ہر ستم۔ سمجھاؤ اسے کہ اس کے پاس میری بات ماننے کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب خود فیصلہ کر لو، طلاق کا دھبا لگوا کر گلی گلی کوچا کوچا جوان بیٹی کو لے کر در بدر ہونا ہے یا میری بات ماننی ہے۔ ایک اور نشتر اب انہوں نے نہ صرف آبدار بلکہ آبگین کی روح پر بھی چلایا تھا۔ اس نے آنکھیں میچی اور ان بھیگی مژگان سے آنسو لڑیوں کی مانند ٹوٹ کر چہرے کو بھگونے لگے تھے۔ تم گھر سے نکالو یا طلاق دو، پھر بھی میرا فیصلہ وہی رہے گا فرقان شاہ کہ میں اپنی بیٹی کو بلی چڑھنے نہیں دوں گی، پھر چاہے تمہارے بیٹے کو وہ پھانسی ہی کیوں نہ چڑھا دے۔ آبدار نے چلا کر اپنا اٹل فیصلہ سنایا تھا اور ان کا حکم ایک بار پھر ان کے منہ پر دے مارا تھا، اور یہی وہ لمحہ تھا فرقان شاہ کی درندگی کو جگانے کے لیے کافی تھا جو سالوں سے چھپی تھی، شاید اس وقت سے جب سے آبگین نے ہوش سنبھالا تھا۔ قہر برساتی نظریں لیے وہ آگے بڑھے اور انہیں آبگین کی باہوں سے نوچ کر نکالتے، ان کے بالوں سے دبوچ کر انہیں گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے جانے لگے۔ یہ منظر دیکھتی آبگین ہذیانی ہوتی چیختی ان کے پیچھے لپکی تھی، مگر اس سے پہلے وہ اپنی ماں کی مدد کرتی فریدے اسے کوہنی سے پکڑ چکی تھی۔ چھوڑے مجھے، چھوڑے مجھے، امی، بابا ایسا مت کریں بابا، اللہ کے لیے رحم کریں، رک جائیں بابا۔ شاہ حویلی میں آبگین کی آہو پکار ہر طرف گونج رہی تھی، مگر کون تھا جو اس کی نصرت کو آتا یا اس کی ماں کو بچاتا؟ فریدے پتھر چہرہ لیے آبگین کو دبوچے کھڑی رہیں۔ ملازمین ارد گرد کام کاج کرتے بظاہر تو مصروف دکھائی دے رہے تھے، مگر ان کے کان اس پورے ظلم کی جانب ہی مبذول تھے، اور کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ کوئی کچھ کر پاتا۔ فرقان شاہ آبدار کو کمرے میں لے جاتے بے دردی سے پیٹنے لگے تھے۔ اس نے اپنی ماں کی سسکیاں تو سنائی نہیں دے رہی تھیں، کتنا بھی ظلم ہوتا وہ کبھی آہو زاری نہیں کرتی تھیں، خاموشی سے سب سہ جاتی، ہر ظلم۔ مگر کھلے دروازے سے مارے جانے والے دروں کی آواز وہ بخوبی سن رہی تھی، اور یہ اس کے کانوں میں ڈالے جانے والے کھولتے ہوئے سیسے کے مترادف تھا۔ وہ ان کے بازوؤں میں جھٹ پٹاتی مدد کی بھیک مانگ رہی تھی، مگر اس سفاک عورت کے شکنجے سے خود کو رہائی نہ دلا سکی۔ بالآخر وہیں فریدے شاہ کے پیروں میں بیٹھ گئی۔ میں یہ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، میں خان حویلی جاؤں گی، مجھے یہ قصاص منظور ہے، پلیز خدا کے لیے میری امی کو بچا لیں، ان کی جان بخش دیں، آپ جیسا بولو گے میں وہی کروں گی۔ ان کے آگے ہاتھ جوڑتی وہ وہیں سر ان کے پیروں میں رکھتی گھٹنے ٹیک چکی تھی۔ یہ سنتے فریدے نے فتح سے بھرپور نظر اس کے ڈھلکے وجود پر ڈالی اور پھر اسے جھٹکے سے چھوڑا اور اس کمرے کی جانب بڑھیں، جبکہ وہ وہیں سر زمین پر ٹکائے یوں ہی ہاتھ جوڑے اوندھی گری رہی۔ کچھ دیر بعد وہ باہر آئیں، ان کے ہاتھ میں فرقان کا ہاتھ تھا۔ فرقان ماتھے پر بکھرے بالوں کو پیچھے کرتے ان کے ساتھ چلے گئے۔ قدموں کی چاپ دور ہوتے آبگین نے زمین سے سر اٹھایا تھا اور کانپتے وجود کے ساتھ اٹھتی اندر کمرے کی جانب دوڑی تھی۔ دہلیز پر پہنچنے سے پہلے اس کے پیر ایک بار منجمد ہوئے تھے۔ شاید وہ ہمت بٹور رہی تھی اندر کا منظر دیکھنے کی۔ چند سیکنڈز وہیں کھڑے رہنے کے بعد اس نے لرزتے پیروں کے ساتھ چوکھٹ کو پار کیا اور اس کے خوف کے عین مطابق اس کی والدہ زخمی زمین پر گری بے ہوش تھیں۔ ایسی ہی ان کی حالت اس نے آج سے چند سال پہلے دیکھی تھی، جس کے بعد آبگین کئی دنوں تک بیمار رہی، اور آج سالوں بعد وہ پھر وہی منظر دیکھتے اسی دور سے دوبارہ گزر رہی تھی۔ قدموں پہ بمشکل تیزی لاتے وہ ان کے نیم بے ہوش وجود کی جانب بڑھی اور انہیں تھام کر اپنی آغوش میں چھپا گئی، بنا منہ سے ایک لفظ بھی نکالے۔ اس نے پھڑ پھڑاتے لب ان کے بکھرے بالوں پر رکھے، آنسو موتیوں کی صورت ٹوٹ کر ان کے بالوں میں جذب ہونے لگے۔ ان کا لباس درے مارنے کے سبب جگہ جگہ سے چاک تھا،
جس کے نیچے آئے زخموں وہ بخوبی دیکھ سکتی تھی۔ ہر زخم اس کے چہرے کے تاثرات کو پتھریلا کر رہا تھا۔ لمحے میں آنسو سوکھ گئے تھے اور وہ چپ سادے غیر مرئی نقطے کو دیکھنے لگی تھی، اور یہ چپ وہ چپ تھی گویا وہ ہر ڈور اللہ کے ہاتھ میں تھما گئی ہو۔ اب انہیں اللہ کے ہاتھوں نابود ہونے سے کوئی بچانے والا نہیں تھا۔ اس نے اپنے نصیب سے جڑا ہر معاملہ اپنے رب کے سپرد کر دیا تھا، اور بے شک وہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا امی، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، میں آپ کو کچھ ہونے نہیں دوں گی۔ ان کا تماچا زدہ چہرہ ہاتھوں میں بھر کے اپنے سامنے کرتے وہ سرگوشی نما بولی، میں آپ پر 1000 بار قربان ہو سکتی ہوں، مجھے معاف کر دیجیے گا۔ آپ کے خلاف جا کر میں نے یہ فیصلہ لیا ہے، مگر میں آپ کو کھو نہیں سکتی، کیونکہ آپ کے علاوہ میرے پاس کوئی قیمتی چیز نہیں ہے۔ آبدار بے ہوش تھیں، اور وہ بد نصیب کیا جانتی تھیں کہ جب تک انہیں ہوش آئے گا ان کی اکلوتی اولاد بھی ان سے دور کر دی جا چکی ہوگی۔ شیرشاہ گاؤں۔ تو آخر کار ایک شخص کی دہشت نے جبین آرا کو نقل مکانی کرنے پر مجبور کر ہی دیا۔ سوٹ کیس سے کپڑے نکال کر الماری میں سیٹ کرتی جبین آرا کی سماعت سے آواز ٹکرائی۔ پلٹ کر دیکھا تو دہلیز میں انجم کھڑی، قاتل مسکراہٹ لبوں پر سجائے، سینے پر ہاتھ باندھے انہیں دیکھ رہی تھی۔ تمہیں اور کوئی وقت نہیں ملا میرے زخموں پر نمک چھڑکنے کا؟ نہیں، مجھے لگا یہ وقت بہترین ہے، کہتے وہ پیر پٹکتی اندر داخل ہوئی۔ مجھے نہیں لگا تھا آپ اس فیصلے پر آن پہنچیں گی، حالانکہ میں تو آپ سے صاف کہہ چکی تھی کہ میں اس شخص سے نہیں ڈرتی۔ ہمیں جگہ تبدیل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نبٹ لوں گی اس سے۔ ہاں میری ماں، جانتی ہوں میں تم نہیں ڈرتی کسی سے، مگر میں تو ڈرتی ہوں نا، اور بہت ڈرتی ہوں، اول مرنے سے اور دوم اپنا کاروبار ٹھپ ہو جانے سے۔ اور یہ دونوں کام کر گزرنے کی صلاحیت معراج جہانگیر خان اپنے اندر بخوبی رکھتا ہے۔ آدھے ادھورے کپڑے اندر رکھ کے الماری کا دروازہ ٹھک سے بند کرتی وہ اس کے مقابل آئے بولی۔ انجم نے بیزاری سے نظریں پھیری اور وہیں ان کے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ٹانگ پر ٹانگ جمائے اس نے دونوں ہتھیلیاں پیچھے چادر پر رکھیں اور ٹیڑھی ہو کر بیٹھتے واپس انہیں دیکھنے لگی۔ تو پھر اب کیا کرنا ہے؟ سب کچھ نئے سرے سے شروع کرنا پڑے گا نا آپ کو؟ ہاں کرنا تو پڑے گا، اب اور کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے۔ تھکان زدہ سانس خارج کرتے انہوں نے زیر لب بڑبڑا کر کہا، اور اس کے برابر بیٹھ گئی۔ مگر کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے وہ ہمیں ڈھونڈ لے گا، وہ اتنی آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑے گا تمہارا، وہ تمہارے پیچھے ضرور آئے گا۔ ہمیں صرف جگہ نہیں شہر ہی تبدیل کر لینا چاہیے تھا۔ اس کے ذکر پر جھٹکے میں وہ سیاہ آنکھیں ان بھوری آنکھوں میں آ سمائی تھیں، وہ چہرہ یادداشت کے پنوں پر لہرایا تھا، وہ کھو گئی تھی اس کے عکس میں اور اس جملے میں، وہ تمہارے پیچھے ضرور آئے گا۔ اجالا، اجالا، جبین بلند آواز میں کسی لڑکی کو پکارنے لگی، جو فوراً آ گئی تھی۔ جی آپا، یہ کپڑے سمیٹو میرے۔ وہ جی آپا کہتی باقی کا سامان الماری میں ترتیب سے لگانے لگی، مگر اس کی تمام تر سماعت ان دونوں کی گفتگو پر تھی، چونکہ یہ گفتگو اس کے پسندیدہ شخص کے بارے میں تھی۔ کیا ہوا؟ کہاں کھو گئی ہو؟ اب کیوں اس کے بارے میں سوچ رہی ہو؟ انجم نے تعجب سے انہیں دیکھا۔ آپ کو کیسے پتا؟ تمہیں کیا لگتا ہے تمہیں الہام ہو سکتے ہیں اور میں تمہارے چہرے کے تاثرات تک نہیں جان سکتی؟ انہوں نے بھی سوال کے بدلے سوال داغ دیا۔ آپا، انجم نے احتجاجاً کہا اور رخ موڑ لیا۔ ہاں، اچھا یہ بتاؤ، کیا کمی تھی اس میں؟ کس قدر حسین، جوان اور پیسے دھیلے والا بندہ تھا، اور تو اور شادی کرنے کی بات بھی کر رہا تھا۔ ان کے سوال پر انجم نے انہیں گھوری سے نوازا۔ تمہیں پتہ ہے پچھلے 5 سال سے وہ آرا پیلس آ رہا ہے، ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی کے ساتھ اس کے تعلقات رہے ہیں، مگر جب سے اس نے تمہیں دیکھا ہے تو مانو معراج نہیں رہا۔ تو آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ وہ زوال پذیر ہو گیا ہے؟ انجم، میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے محبت دیکھی ہے۔ او خدا کے لیے آپا بس کریں، محبت! انہیں ٹوکتے وہ تمسخرانہ بولی، اور محبت لفظ کہتے سر جھٹک کے ہنس دی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں،
اس نے ایک بار بھی تمہارا دام نہیں پوچھا، تمہارے ساتھ وقت بتانے کا خواہ نہیں ہوا، حالانکہ وہ ایسا مطالبہ کر بھی سکتا تھا۔ الٹا اس نے تمہیں شادی کی پیشکش کی۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ تو ایسا نہیں چاہتی نا؟ تمہارے لیے میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں، تم ہاں تو کرو۔ ان کی تھوڑی تلے ہاتھ رکھتے ہوئے انہوں نے محبت سے کہا۔ مجھے نہیں کرنی اس سے شادی، یہ سردار وڈیرے لوگ اچھے نہیں ہوتے۔ اور ایسا تم سے کس نے کہا ہے؟ میں نے دیکھا ہے ڈراموں میں اور کتابوں میں بھی پڑھا ہے، یہ بہت ظالم اور سفاک ہوتے ہیں۔ ان کی اپنی بیویاں بھی ہوتی ہیں اور انہوں نے رقاصاؤں کو بھی رکھا ہوتا ہے رکھیل بنا کر۔ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں الجھاتے وہ بولے جا رہی تھی، جبکہ جبین تاسف لیے چہرے پر اسے سن رہی تھیں۔ دوسری طرف وہ ملازمہ بھی اس کی سوچ کو سلامی پیش کر رہی تھی۔ کہہ تو وہ ٹھیک رہی تھی۔ کاش اس نے شادی کی یہ پیشکش مجھے کی ہوتی تو ایک جھٹکے میں شادی کر کے یہاں سے چلی جاتی، مگر ان سرداروں کی نظر صرف اونچی چیزوں پر ہی پڑتی ہے۔ مجھ جیسی حقیر ملازمہ کو وہ آخر کیوں کر دیکھیں گے؟ اپنے نصیب پر ماتم کنا وہ اپنا کام مکمل کرتی رہی۔ مگر مجھے ایسا کوئی شوق نہیں ہے۔ میں کسی سادہ سے آدمی سے شادی کرنا چاہتی ہوں، ایک عام انسان سے، جس کی آمدنی ہماری خوشیوں کی حد تک محدود ہو، جو مجھے محبت، خلوص، عزت، مان، تحفظ دے سکے، ہمارا چھوٹا سا پیارا سا گھر ہو، بچے ہوں اور یہی ہماری زندگی ہو۔ ہماری زندگی ایک دوسرے کے گرد سفر کرتی ہو۔ کبھی کبھار ہم باہر گھومنے بھی جایا کریں۔ چہرے پر گلال بھرے رنگ لیے وہ آنکھوں میں جگنو لیے بول رہی تھی۔ اس کے حرف حرف سے محبت پھوٹ رہی تھی۔ اس کے پاس 2 ویلر ہو۔ وہ بھرپور مسکرائی۔ میں اسے کس کے پکڑ کے بیٹھوں، ہمارے درمیان کبھی فاصلہ نہ آئے، میں اس میں ہمیشہ سمٹی رہوں، وہ مجھے خود میں ہمیشہ چھپا کر رکھے، دنیا کی گندی نظروں سے دور بچا کر۔ اب اس کی آنکھیں نم ہونے لگی تھیں۔ جبین بنا پلکے جھپکائے اسے سن رہی تھیں۔ ہمارے درمیان بہت پیار ہو، بہت 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 زیادہ۔ کیا ایسی زندگی وہ مجھے دے سکتا ہے؟ جبین کی طرف دیکھتے اس نے استفسار کیا۔ چہرے پر مسکراہٹ ہنوز قائم تھی۔ انہوں نے پلکیں جھپکی اور نظروں کا زاویہ بدلا۔ وہ اور اس کے خواب دونوں نرالے تھے۔ اس دور کی لڑکیاں تو پیسہ چاہتی تھیں اور امیریت بھری زندگی گزارنا چاہتی تھیں، مگر وہ کیوں ایک مڈل کلاس شخص کی بیوی بن کے رہنا چاہتی تھی؟ آخر کیوں؟ آپ نے ابھی کہا اس کی ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی کے ساتھ تعلقات رہے ہیں۔ وہ استہزائیہ ہنسی۔ تو وہ مجھے یہ سب کیوں کر دے گا؟ مجھے پانا محض اس کی ضد ہے اور کچھ نہیں۔ جس کے پاس 21 گاؤں کی سرداری ہے وہ کتنا مغرور ہوگا، اور میں ایک معمولی سی ناچنے والی۔ اور وہ سردار تم سے تماچا کھا کر خاموش رہا۔ جبین نے یاد دہانی کروائی۔ خاموش؟ آپ بھول گئی ہیں اس نے میرے بال پکڑے تھے۔ اسے غصہ آ گیا تھا۔ اب اتنی عزت اور رکھ رکھاؤ رکھنے والے شخص کو تم 10 لوگوں کے سامنے تھپڑ مارو گی تو اسے غصہ تو آئے گا نا؟ آپ کیوں اس کی اتنی طرفداری کر رہی ہیں؟ آخر کیوں؟ وہ اکتا کر بیڈ سے اٹھی اور جا کر کھڑکی کے پاس کھڑی ہو گئی۔ دھیان اب باہر کے مناظر پر تھا۔ میں طرفداری نہیں کر رہی، سچ بول رہی ہوں۔ تم نے اسے تھپڑ مارا جو کوئی عام انسان نہیں تھا، اس خاندان کا بیٹا تھا جن کی حکم عدولی کرنے سے پہلے سب لوگ 10 بار سوچتے ہیں۔ تم یقین کرو مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، جیسے ہی اسے پتہ چلے گا کہ ہم نے وہ جگہ چھوڑ دی ہے وہ پاگل ہوتا نکلے گا ہمیں ڈھونڈنے کے لیے، اور مجھے یقین ہے وہ ہمیں پاتال سے بھی ڈھونڈ نکالے گا۔ آپا ریلیکس ہو جائیں، وہ ہمیں نہیں ڈھونڈ پائے گا۔ اور تم یہ اتنا یقین کے ساتھ کیسے کہہ سکتی ہو؟ اس کی پشت کو دیکھتے انہوں نے پوچھا۔ کیونکہ وہ ہمیں اس گاؤں سے باہر دوسرے گاؤں میں ڈھونڈے گا۔ اس کے ذہن میں یہ خیال ہی نہیں آئے گا کہ ہم شیرشاہ میں ہی موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، تمہاری بات مان تو لی ہے میں نے، اللہ کرے ایسا ہی ہو، ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ، آپ بے فکر رہیں۔ جبین نے سر ہلایا۔ اتنے میں بیڈ کے سائیڈ میز پر پڑا ان کا فون تھر تھرایا تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھی اور فون اٹھانے لگی۔
مگر اس سے پہلے کہ وہ کال ریسیو کرتی ان کی سماعت سے انجم کے جملے ٹکرائے تھے۔ وہ پتھرائی نظریں لیے پلٹی تھی اور حیرت زدہ سا اسے دیکھنے لگی جو اپنے حواس میں نہیں تھی۔ سفید چہرہ لیے کھڑی باہر کسی عکس میں کھوئی لبوں سے کچھ کہہ رہی تھی۔ مجھے اس کی سیاہ آنکھیں پریشان کرتی ہیں آپا۔ بظاہر وہ غیر مرئی نقطے کو دیکھ رہی تھی جبکہ در حقیقت وہ معراج کو دیکھ رہی تھی، اپنے سامنے بالکل قریب۔ جبین نے بھویں سکیڑی اور دل زور سے دھڑکا، یعنی اسے الہام ہو رہا تھا اور اس میں کوئی شبہ نہ تھا کہ اسے بچپن سے آنے والے وقت کے الہام ہوتے تھے اور اس کا بتایا کوئی بھی تصور کبھی جھوٹا ثابت نہیں ہوا تھا۔ مجھے لگتا ہے وہ مجھے اپنی سیاہ آنکھوں میں قید کر لے گا اور لے جائے گا بہت دور، اس سنسار سے اپنی دنیا میں، جیسے دیو کی دنیا ہوتی ہے، جہاں میں خود کو کھو دوں گی اور وہ مجھے پالے گا۔ صرف وہ اور اس کا ہونا باقی رہے گا۔ میں کہیں موجود نہیں رہوں گی، کہیں بھی نہیں۔ اجالا کو وہاں آکسیجن کی کمی محسوس ہوئی۔ دل پر ہاتھ رکھ کے اس مقام کو مسلتی وہ کمرے سے باہر دوڑ گئی۔ وہ جگہ بڑے بڑے پہاڑوں پر مشتمل ہوگی، سفید برف سے ڈھکی بلند چوٹیاں۔ معراج جہانگیر خان ان پہاڑوں کا دیو ہے۔ اور اس کے لفظوں کو چہرے پر ہاتھ رکھ کے جبین آرا نے روک دیا تھا۔ اس پر وہ بوکھلا کر پلٹی اور انجان نظروں سے جبین کو دیکھنے لگی جو سست سانسوں کے ساتھ اس کے سامنے زرد پڑتا چہرہ لیے کھڑی تھی۔ کیا ہوا؟ انجم نے یوں پوچھا جیسے اسے کچھ یاد ہی نہیں تھا۔ اس نے ابھی کیا کہا ہے؟ کچھ نہیں، تم جاؤ اپنے کمرے میں آرام کرو۔ اسے نظریں چراتے انہوں نے رخ موڑ کے کہا۔ کیا ابھی میں نے کچھ کہا ہے آپا؟ انجم کو سوجھ گئی تھی، جمین کے چہرے سے یہ صاف عیاں ہو رہا تھا۔ آپا بتائیں مجھے میں نے کیا کہا ابھی؟ وہ ان کے سامنے آتے بے صبری سے دریافت کرنے لگی۔ جبین نے ایک نظر اسے دیکھا اور بتا دیا جو وہ کہہ رہی تھی۔ انجم نے ساکت وجود لیے انہیں دیکھا، نفی میں سر ہلایا اور تاریک ذہن لیے وہ وہیں سے الٹے پیر کمرے سے تیزی سے نکل گئی۔ میں یہ نکاح کسی قیمت پر نہیں کروں گا امی، سن لیا آپ نے؟ میں یہ نکاح نہیں کروں گا۔ اپنی والدہ کا فیصلہ سن کر وہ تو بلبلا ہی اٹھا تھا، تو آخر کیسے تحمل سے کام لیتا؟ آواز نیچی رکھو معراج، یہ مت بھولو کہ تم اپنی ماں سے بات کر رہے ہو۔ فائن، اس نے زور سے سر اوپر نیچے ہلایا۔ میں آپ کو اپنا فیصلہ سنا چکا ہوں۔ میں اس لڑکی سے نکاح کسی صورت نہیں کروں گا۔ تمہاری بہن کا قتل ہوا ہے، انہوں نے باور کروانا چاہا۔ جانتا ہوں۔ سلگتی سیاہ آنکھیں ان کے سکون آور چہرے پر ٹکی تھیں۔ تو کیا پھر تم اس کے قتل کا بدلہ نہیں لوگے؟ لوں گا، اس نے بلا توقف کہا، اور وہ بدلہ ابان علی شاہ کی موت ہوگا۔ مجھے ابان علی شاہ کی موت نہیں بلکہ شاہ حویلی والوں کے لیے اس سے بھی بدتر انجام چاہیے۔ انہوں نے میری بیٹی ماری ہے، میں بھی ان کی بیٹی ماروں گی۔ کچھ بھی امی، کچھ بھی کہہ رہی ہیں آپ، معراج نے تھکے ہوئے انداز میں کہا۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ جلال کی زبان بولنا بند کرو، وہ بھڑکیں۔ امی اب یہ کیسی منطق ہے؟ کیا میں اچھے اور برے کی تمیز نہیں جانتا؟ کیا میں یہ نہیں جانتا کہ آپ غلط کر رہی ہیں یا صحیح؟ مجھے اچھائی اور برائی کا درس دینا بند کرو اور میرے حکم کو پورا کرو بس۔ معذرت کے ساتھ امی، میں آپ کا یہ حکم پورا نہیں کر سکتا۔ مگر کیوں؟ کیونکہ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں۔ ان کی پیشانی پر سلوٹیں نمودار ہوئیں۔ میری بیوی کے عہدے پر بس وہی فائز ہوگی، دوسری اور کوئی عورت نہیں۔ میں باقی سب عورتوں کو خود پر حرام قرار دے چکا ہوں۔ ہا ہا ہا، تم مذاق کر رہے ہو، انہوں نے ہنستے ہوئے بے یقینی سے کہا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ امی پلیز مجھے اس جھمیلے میں شامل مت کریں۔ میں آپ کے سامنے آپ کے قدموں میں ابان علی شاہ کا سر لا کر رکھوں گا، بہت جلد، وعدہ کرتا ہوں۔ میں کچھ نہیں جانتی، مجھے وہ لڑکی ہر حال میں چاہیے۔ معراج، اس کے قریب آتی وہ اس سے لپٹ کر رونے لگی۔ معراج نے ضبط سے انہیں روتے دیکھا اور ان کے گرد بازو باندھتے جھک کر ان کے سر کا بوسہ لیا۔ امی حوصلہ رکھیں،
سب ٹھیک ہو جائے گا، ظالموں کو سزا ضرور ملے گی، مگر میں اس سے نکاح نہیں کر سکتا، اور وجہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ انہوں نے الگ ہوتے اسے دیکھا۔ تم اور محبت، یقین نہیں آ رہا مجھے۔ یقین کر لیں یہی سچ ہے۔ وہ ذکر کر رہا تھا اس کا، اور اس سارے سمے میں ایک لمحے کے لیے بھی وہ چہرہ اس کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوا تھا۔ ماہر اس کے نکاح میں تھی، یہ سوچ سوچ کر میرا خون کھول رہا ہے۔ وہ ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ ہمیں اتنا بڑا دھوکہ اس نے آخر کیوں کر دیا؟ جو بھی ہے، جو بھی ہوا مجھے فرق نہیں پڑتا، مجھے صرف میری بیٹی کی موت کا بدلہ چاہیے، بس۔ ضرور امی، ابان علی شاہ اس کی قیمت چکائے گا۔ اس نے کوئی دھوکہ نہیں دیا۔ ان کی گفتگو میں ایک آواز نے خلل ڈالا تھا۔ وہ ایک دوسرے سے الگ ہوئے اور کمرے کی دہلیز کی طرف مڑے۔ دیکھا تو وہاں چوکھٹ میں اور کوئی نہیں، ہمیشہ کی طرح سفید لباس میں بلبوس جلال موجود تھا۔ جلال چند قدم آگے آیا۔ ماہر نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا۔ یہ نکاح میری موجودگی میں اور میری رضامندی سے ہوا تھا۔ کیا؟ جہاں معراج کی پیشانی پر لاتعداد بل نمودار ہوئے تھے، وہیں زینت خان نیچی آواز میں گویا چیخ ہی اٹھی تھی۔ جلال نے پلکوں کو خم دیا اور ان دونوں کو دیکھا جن کے چہرے پر بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ تم آخر ایسا کیسے کر سکتے تھے؟ اس سے بہتر کوئی سزا نہیں ملی تھی تمہیں میری بیٹی کو دینے کے لیے؟ تیش سے استفسار کرتی وہ اس کے قریب آئیں، مگر اس کے چہرے پر چھائی سرد مہری اور سنجیدگی کو دیکھتے وہ کچھ بھی سخت کہنے سے خود کو بامشکل روک پائی تھیں۔ تو آخر کو آپ نے سوتیلا پن دکھا ہی دیا بھائی، معراج نے متنفر آمیز کہا۔ لمحے بھر کے لیے جلال نے ان کے پیچھے کھڑے معراج کو دیکھا تھا اور پھر نظریں واپس زینت پر ٹکا لیں۔ کیوں کیا تم نے یہ سب؟ کیوں بے خبر رکھا ہمیں؟ ان کے اندر ابال اٹھنے لگے تھے۔ وہ تل ملا رہی تھی جو جلال بخوبی بھانپ رہا تھا۔ وہ پسند کرتی تھی اسے، اور میں نے نکاح کر دیا دونوں کا۔ ہا ہا ہا، واہ! انہوں نے تالی بجائی۔ اس کی ماں مر گئی تھی کیا جو تم نے خود ہی فیصلہ کر لیا؟ اب وہ گررائی تھی اس پہ۔ جلال یوں ہی تحمل سے انہیں دیکھتا رہا۔ پسند، معراج نے اشتعال سے کہا، اور اسی پسند نے آج اس کی جان لے لی۔ اور آپ کیسے بھائی ہیں؟ 3 دن سے آپ گھر نہیں آئے اور نہ ہی آپ جرگے میں موجود تھے۔ تم مجھ سے کیا امید کر رہے ہو معراج، جس نے مجھے میری بیٹی کا چہرہ تک دیکھنے نہیں دیا اور دفن کر دیا منو مٹی تلے؟ معراج نے چہرے پر ہاتھ پھیرتے اپنے اندر اٹھتی آگ کو دبانے کی کوشش کی تھی۔ اس وقت وہ جلال کو جان سے مار ڈالنا چاہتا تھا، مگر افسوس کہ وہ ایسا نہیں کر سکا۔ درست کہا آپ نے، بچپن سے لے کر آج تک انہوں نے ہمارے اوپر اپنے فیصلے مسلط ہی تو کیے ہیں، اور کیا ہی کیا ہے ہمارے لیے اس سے بڑھ کر؟ تو جب بات سامنے آ گئی ہے کہ یہ اس میں شامل تھے تو انہی کا نکاح پڑھوائیں قاتل کی بہن کے ساتھ۔ یہ اسی کے مستحق ہیں، اور میں اپنا بدلہ اپنے طریقے سے لے لوں گا، کہتے وہ وہاں بنا مزید رکے چلا گیا تھا۔ جلال نے اسے نہیں روکا تھا، نہ ہی اس کی بات پر کوئی رد عمل دیا تھا، اور نہ ہی اس کے کہے الفاظوں پر جلال کے چہرے پر کوئی شکن آئی تھی۔ کہاں تھے تم 3 دنوں سے؟ اہم کام کے لیے شہر سے باہر گیا تھا۔ کیا وہ اہم کام تمہاری بہن کے جرگے میں ہونے والے فیصلے سے زیادہ ضروری تھا؟ خیر، میں تم سے یہ سب کیوں کہہ رہی ہوں؟ میرا وقت کا ضیاع۔ کون سا تمہاری سگی بہن تھی؟ جو بھی تھی تو سوتیلی ہی۔ ان کے اس جملے پر جلال نے ایک سرد سانس ہوا کے سپرد کی تھی۔ ان کی باتوں سے اب اس کا دل کہاں دکھتا تھا۔ جرگے میں سردار کا ہونا ضروری تھا، اور وہ میں نہیں معراج ہے۔ ٹھیک کہہ رہے ہو تم، لب بھینچتے انہوں نے کہا۔ تو تمہارے ذرائع کے مطابق تم انجان تو نہ ہوگے آج کے ہوئے اس فیصلے سے؟ تو تمہیں بتاتی چلوں، باپ سا ہونے کا فرض تو تم نے خوب نبھا لیا۔ اب اگر خود کو ان کا بھائی سمجھتے ہو تو اس لڑکی کو نکاح کر کے لے آؤ یہاں۔ میں تم سے صرف اتنا چاہتی ہوں، کیونکہ میں نے قصاص میں ان کی بیٹی مانگی ہے، جس کا نکاح تم سے ہوگا۔ مجھے منظور ہے، جلال نے بغیر تامل کہا اور اپنی کرسی موڑ لی۔ اس کے جواب پر زینت نے بے یقینی سے
اس کی پشت کو دیکھا تھا۔ انہیں اپنی سماعت پر اعتبار نہیں آیا تھا۔ کیا یہ جلال جہانگیر ہی تھا جو انصاف کا دیوتا تھا، جو اپنے گاؤں میں کبھی کسی انسان یا جانور کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیتا تھا؟ آج وہ ایک بے گناہ لڑکی کو قصاص میں لے کر یہاں لانے پر راضی ہو گیا تھا، بغیر کسی سوال و جواب کے، بغیر کسی اعتراض کے۔ آخر کیسے؟ جاری ہے۔ چلیں جی ڈیئر ریڈرز، قسط ہو چکی ہے مکمل۔ امید ہے آپ سب کو پسند آئے گی۔ پڑھ کے اور سن کے رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا، جو کہ آپ نہیں کرتے اور میں خواہ مخواہ بکواس کرتی رہتی ہوں۔ اور آئی ایم ریئلی ویری سوری کہ قسط بہت زیادہ لیٹ آ رہی ہے۔ کائنڈلی پلیز کوآپریٹ کریں، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جلد انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک نئی قسط کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔